ناظرین آج دن کے حوالے سے بڑی اور اہم خبروں کی بات کریں گے تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لگاتار دریاؤں اور ندی نالوں یا پھر جو واٹر باڈیز کی اگر ہم بات کریں گے وہاں سے اللیگل مائننگ کی اطلاعات جو ہیں وہ لگاتار موصول ہو رہی ہے اور جو متعلقہ محکمے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ جی ہاں بالکل، جس طرح سے حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی سامنے آئی اور اس کے بعد جس طرح سے جو فلڈ میٹیگیشن پلانز کی بات چل رہی ہے تو ایسے میں لگاتار یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ سینڈ یا پھر باجری مافیا جو ہے وہ لگاتار سرگرم ہے۔ اور نہ صرف ساؤتھ کشمیر بلکہ نارتھ کشمیر یا پھر سینٹرل کشمیر کے علاقوں کی ہم بات کریں گے تو لگاتار مختلف علاقوں سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہے کہ رات کے دوران اللیگل مائننگ ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے دریاؤں، ندی نالوں یا پھر جو دیگر واٹر باڈیز ہیں ان کے کنارے جو ہے وہ لگاتار ایروڈ ہو رہے ہیں اور جس سے آئندہ وقت میں سیلابی خطرات جو ہے مزید پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں لگاتار جس طرح سے جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے، جو یہ محکمے ہیں، انہوں نے کارروائیاں عمل میں لائی، لیکن اس وقت یا فی الحال کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ تمام تر جو محکمے ہیں ان کی کارکردگی نہ کے برابر ہے۔ چاہے فلڈ اینڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے یا پھر فشریز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے تو ان کی جانب جو ہے ان کی کارکردگی پر لگاتار جو ہے سوالیہ نشان لگ رہا ہے کہ کس طرح سے براڈ ڈے لائٹ میں اور رات کے اوقات میں جو سینڈ مافیا ہے وہ سرگرم ہے اور لگاتار جو یہ نیچرل ریسورسز ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ وقت میں جو سیلاب کے خطرات ہیں وہ مزید منڈرا رہے ہیں اور ایسے میں ایکسپرٹس جو ہے وہ وارن کر رہے ہیں کہ اس عمل کو فی الفور روکا جانا چاہیے۔ اور دوسری جانب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے یا پھر فلڈ اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یا فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں جو کارروائی عمل میں لانی جانی چاہیے تھی اس میں ناکام ثابت ہوئی ہے، تو ایسے میں اب جو عام آدمی ہے یا پھر جو ایکسپرٹس ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ راٹن میٹ ایشو جو ہے وہ ان دنوں سرخیوں میں رہا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی تشویش جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں جو جموں کشمیر پولیس کی ہم بات کریں گے یا پھر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے تو سرگرم ہے دونوں محکمے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو راٹن میٹ سپلائی ہے یا نان لیبلڈ میٹ کی سپلائی ہے اس پہ جو ہے مکمل طور پر قدغن لگایا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر سری نگر شہر میں 6 FIR جو ہے وہ درج ہوئے ہیں الگ الگ تھانوں میں اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو اللیگل سپلائی ہے، جو غیر معیاری جو اشیاء ہے یا میٹ ہے تو اس کی سپلائی پر پوری طرح سے روک لگانے کے لیے جو اقدامات ہے ان میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ اور ایسے میں جو فوڈ سیفٹی محکمہ ہے کافی سرگرم ہے اور جس طرح سے ہماری بات بھی ہوئی کمشنر فوڈ سیفٹی اور ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے وہ لگاتار جاری رہے گی اور اس سلسلے میں کوئی بھی راحت جو ہے، کوئی بھی نرمی جو ہے وہ برتی نہیں جائے گی اور یہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ دنوں میں پوری طرح سے اس طرح کے کاروبار پر قدغن لگایا جائے، پابندی عائد کر دی جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے معیاری چیزیں، معیاری گوشت یا پھر معیاری جو اشیاء خوردنی ہے وہ سپلائی کی جائے۔ اور تیسری بڑی خبر جس طرح سے یہ ہے کہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے ابھی ٹھیک ہے، بہتر ہوا ہے اور ایسے میں جس طرح سے آئندہ دنوں میں بھی محکمہ موسمیات نے اشارہ دیا ہے کہ موسم عام طور پر مجموعی طور پر خشک رہے گا اور 17 تاریخ کے بعد جو ہے کہیں کہیں پر بوندا باندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن 17 تاریخ تک مجموعی طور پر محکمہ موسمیات نے یہ اشارہ دیا ہے کہ موسم جو ہے وہ مجموعی طور پر خشک رہے گا، بہتر رہے گا اور بیچ بیچ میں انٹرمیٹنٹ رین فال جو ہے اس کے بھی چانسز ہے۔ تو ایسے میں یہ جو زرعی سرگرمیاں ہیں اور جو ایڈوائزریز رکھی گئی تھی فارمرز کے لیے، آرچرڈسٹ کے لیے، ایگریکلچرسٹ کے لیے، تو ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زرعی سرگرمیاں جو ہے ان دنوں میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے نیوز